میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ایک آدمی اور ان کے پیچھے اتنے جامع غفیر، اتنی عوام، یہ کیا مقصد، کیوں اتنے لوگ ان کے اس میں رہ کے اپنی عوام کی اور اپنے ملک کی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، یوٹیوب پہ وقار مجاہد کے نام سے چلنے والے چینل کا میزبان وقار مجاہد پروگرام یادگار لمحے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر راول پنڈی ڈویژن کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری راجہ محمد ندیم صاحب کی رہائش گاہ حویلی راج گاہ راول پنڈی میں موجود ہیں۔ آج ہم ان سے یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کم عمری میں ہی سیاست کا رخ کیوں کیا، کیسے کیا، اس میں کیا ہے کہانی، جانتے ہیں انہیں کی زبان۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، آپ نے تعلیم کے فوراً بعد ہی سیاست کا رخ کیا، وہ کیا چیز تھی جو آپ کو سیاست کی طرف لے کے آئی؟ کسی شخصیت سے متاثر تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شخصیت کے حوالے سے بات کروں گا۔ وہ میرے والد محترم راجہ محمد یعقوب صاحب تھے، جنہوں نے عوام کی خدمت کی، اپنے ملک کی خدمت کی، گاہ بہا ہر امیر اور غریب کی خدمت کی۔ اسی طرح ہم ایک دن چھت پہ کھڑے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی قائد ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہاں سے ان کا گلی میں سے گزر ہوا، تو میں چھوٹا سا بچہ تھا، تو میرے والد محترم نے مجھے اٹھایا اور دکھایا۔ انہوں نے کہا وہ دیکھو ندیم کہ بھٹو صاحب جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ایک آدمی اور ان کے پیچھے اتنے جامع غفیر، اتنی عوام، یہ کیا مقصد، کیوں اتنے لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اپنی عوام کی خدمت اور اپنے ملک کی خدمت کی خاطر نکلے ہیں اور یہ عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ تو میں نے انہیں دیکھا تو اس وقت سے مجھے یہ جذبہ پیدا ہوا اور میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اسی طرح بڑا ہو کے اپنی عوام کی، اپنے خاندان کی، اپنے علاقے کی اور سب سے پہلے اپنے ملک کی خدمت کروں گا۔ تو میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنا ہوں اور الحمدللہ آج میں عوام کے ساتھ ہوں۔ اچھا ندیم صاحب، جب سے ہم سن رہے ہیں کہ راجہ محمد ندیم صاحب بڑے متحرک ہیں، پارٹی کے ممبر ہیں، رکن ہیں، آپ کی اس تحریک کا، اس متحرک ہونے میں، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ کوئی خاص وجہ؟ خاص وجہ تو ایسی کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا میں ایک حصہ ہوں، اس میں رہ کے اپنی عوام کی اور اپنے ملک کی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے گاہ بگاہ جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے ملک کی خاطر، اپنی عوام کی خاطر جو بھی کرنا پڑتا ہے میں کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا راجہ محمد ندیم صاحب، سیاست میں، الیکشن میں کتنی مڈ بھیڑ ہوتی ہے، مار ماری ہوتی ہے، مغز کھپائی ہوتی ہے، تو دن رات ایک کرنا پڑتا ہے بندے کو۔ تو کبھی اس سے اکتائے ہوں، آپ تنگ آئے ہوں، یا کسی نے کہا ہو، کسی فیملی ممبر نے یا کسی عزیز کا رشتہ دار نے، کسی دوست احباب نے، کہ یہ کس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں، چھوڑ دیں اس راستے کو، کوئی اور راستہ چن لیں، ایسا کبھی ہوا؟ جی بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت سارے دوست آتے ہیں کہ یار آپ کیوں اتنا اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اپنا یہی وقت اپنے کاروبار میں ٹائم دو تو فائدہ ہوگا۔ لیکن جس طرح کہ میرے والد صاحب بانی قائد ذوالفقار علی بھٹو، اور سب سے بڑی بات قائد اعظم صاحب، وہ اپنی جس طرح عوام کی خدمت کرتے ہیں، وہ اگر اپنے ملک بنانے میں نہیں اکتائے تو میں بھی نہیں اکتاؤں گا، انشاءاللہ نہ اکتاتا ہوں۔ جس طرح مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، اسی طرح میں اپنی عوام میں، اپنے خاندان میں رہ کے اپنی عوام کی خدمت کر کے میں خوش رہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، کیا بات، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا ندیم صاحب، ابھی تک سیاست میں رہ کے آپ کون کون سی ذمہ داری سر انجام دے چکے ہیں؟ ماشاءاللہ جب بھی موقع ملتا ہے میں تو سیاست کے علاوہ بھی
اگر میرے گھر پہ کوئی رات کو 2 بجے بھی آتا ہے، کہتا ہے جی کہ میرا بیٹا تھانے میں ہے یا کوئی بھائی تھانے میں ہے، میں تو اسی وقت نکل پڑتا ہوں۔ میں نہیں یہ دیکھتا ہوں رات کے 2 بجے 1 بجے کیا ٹائم ہوا ہے۔ تو میں عوام کی خدمت جب کرنی ہے، خدا کو راضی کرنا ہے، تو پھر میں نے ابھی تک کون کون سی ذمہ داری سر انجام دے چکے ہیں آپ؟ میں نائب صدر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا 99 میں، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ نائب صدر بنا ہوں۔ جب بھی جو ذمہ داری مجھ پہ پارٹی ڈالتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں پارٹی کا حصہ ہوں، جب بھی مجھے کوئی خدمت کا موقع ملتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ اچھا ندیم صاحب، جب اور جس ذمہ داری پہ آپ فائز رہے ہیں، آپ نے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا اور لوگ آپ سے کتنا مطمئن ہیں؟ میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا، آپ میرے ساتھ چلیں، میرے حلقے میں، میری وارڈ میں آپ لوگوں کی زبانی سنیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اپنے منہ سے میاں میٹھو بنوں تو اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا راجہ صاحب، ابھی اللہ کرے آپ کی پارٹی کی حکومت آئے، ابھی کچھ عرصے بعد آزاد کشمیر میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ کی پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے، آپ کو کوئی ذمہ داری دے دی جاتی ہے، آپ کی پارٹی کا کیا منشور ہے، کیا نصب العین ہے؟ آپ اپنے ملک و قوم کے لیے، اپنے عوام کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیں گے؟ کیا ارادے ہیں آپ کی؟ دیکھیں جی، ماضی میں بھی انشاءاللہ ہماری پارٹی تو آزاد کشمیر میں ماشاءاللہ لیڈ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو وزیر اعظم ہوں گے ہماری پارٹی کے، وہ چودھری لطیف اکبر ہوں گے، اور پاکستان کے بھی جو نیکسٹ وزیر اعظم ہوں گے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب چودھری مجید صاحب وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر میں، آپ نے دیکھا بھی ہے اور دیکھ بھی رہے تھے کہ روڈوں کا جال بچھائے، صحت کے حوالے سے بھی کسی بھی ادارے کو لے لیں آپ، ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے ہم نے کام کیا ہے، اور آئندہ بھی ہماری پارٹی کام کرے گی۔ اور سب سے بڑی بات جو اس حکومت نے ہمیں دکھائی ہے کہ غریب آدمی کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے، سب سے یہ کہ آپ مرغی ہی دیکھ لیں، 540 روپے کلو مل رہی ہے، کیا غریب وہ مرغی کھا سکے گا؟ ہمارے دور میں وہی مرغی 100، 90، 120 روپے کلو تھی۔ جو دال آج ہمیں 250، 300 روپے کلو مل رہی ہے، وہ دال 90 روپے، 80 روپے کلو ملتی تھی۔ تو انشاءاللہ اسی طرح آ کے ہم سب سے پہلے تو یہی ہے کہ بجٹ پہ توجہ دیں گے، اس کے بعد صحت کے حوالے سے، روڈوں کے حوالے سے کوئی بھی کام ہو انشاءاللہ ہماری پارٹی وہ بڑھ چڑھ کے کرے گی۔ ندیم صاحب، کس شخصیت سے آپ متاثر ہیں، یا آپ کی جو کوئی پسندیدہ شخصیت یا کوئی لیڈر؟ میرے لیڈر سب سے بڑے امت مسلمہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ہم سب کے لیڈر ہیں امت مسلمہ کے، میں انہیں پسند کرتا ہوں، اور وہ نمبر 1 لیڈر ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کہیں سیاسی حوالے سے یا ملکی حوالے سے، ہمارے قائد اعظم صاحب محمد علی جناح صاحب ہیں۔ اور اس کے بعد اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو آصف علی زرداری صاحب کو، جو عوام کے سامنے آتے ہیں اور سب ہنستے مسکراتے ہوئے، بے شک وہ خود تکلیف میں ہوں، بیمار ہوں، جب وہ اپنی عوام کے سامنے آتے ہیں تو انہیں اس طرح بوسہ دیتے ہیں، کس کرتے ہیں کہ میں خوش ہوں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں ان سے بہت متاثر ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بھی، ہماری پارٹی کی جتنے بھی آپ لیڈر میں کس کا نام لوں۔ اچھا ندیم صاحب، اگر کبھی آپ کو آفر آئے کہ آپ کوئی دوسری پارٹی جوائن کر لیں، آپ کی کیا رائے ہوگی؟ ایسا ہوگا؟ ممکن ہے ایسا تو میری زندگی میں میرے خیال میں کبھی بھی نہیں ہوگا۔ مجھے آفر پہلی تو کسی کی جرت ہی نہیں بنتی کہ جیالے کو کوئی کہ خریدے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھا، حصہ ہوں، حصہ رہوں گا، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی میری جینا مرنا اوڑنا میرا اپنے پارٹی کے ساتھ ہے، میرا کسی پارٹی سے کسی چیز سے نہیں ہے۔ جس طرح میں اپنے ایمان پہ کھڑا ہوں، میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی طرح میری پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اچھا ندیم صاحب، آپ سے بات چیت ہوئی، بہت کچھ ہم نے
سنا سمجھا، ہمارے دیکھنے والوں نے سننے والوں نے بہت کچھ سنا اور کچھ حاصل بھی کیا ہوگا۔ ہمارے اس مختصر سے پروگرام کے اختتام پہ آپ کوئی ایسی نصیحت، کوئی مشورہ یا کوئی پیغام ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کی، ہماری قوم کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اس پروگرام کے توسط سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا وقار احمد صاحب شکریہ ادا کروں گا، آپ کے چینل کا بھی۔ آپ ہماری رہائش گاہ پہ آئے اور ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ میں یہی پیغام دوں گا ہر بچے کو، ہر وہ سیاسی لیڈر کو، کہ اپنے ملک کو ڈبونے کے بجائے اوپر لے کے آئیں، اس کا گراف بڑھائیں اور اپنی ملک کی خاطر کام کریں۔ خدا را یہ نہ دیکھیں کہ میں نے یہ پارٹی میں کام کرنا ہے تو اس پارٹی کو اوپر لے کے جانا ہے، ہم نے ملک کو اوپر لے کے جانا ہے۔ اگر ملک ہوگا تو ہم ہوں گے، ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ جی ندیم صاحب، ہم تو بہت محظوظ ہوئے، امید ہے ہمارے سننے دیکھنے والے بھی بڑے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ ہم آپ سے اور سننے والوں سے اجازت لینے سے پہلے اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو یہ بتاتے چلیں، دیکھیں سامعین، یہ ہمارا جو ملک ہے یہ گھر کی مانند ہے، یہی ہماری فیملی ہے، یہی ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا مادر وطن ہے۔ اس میں چاہے ہم ملک کے یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے ہم سیاستدان ہوں، چاہے ہم وکیل ہوں، چاہے ہم بزنس مین ہوں، ہماری ایک ہی، جیسے کہ راجہ محمد الدین صاحب نے عرض کیا کہ اپنے ملک کے گراف کو اوپر لے کے جانا ہے، ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے، آگے لے کے جانا، چاہے وہ کسی پارٹی کا حصہ بن کے، چاہے وہ بزنس میں آگے نکلیں، چاہے وہ انجینئر بن کے، کسی نہ کسی صورت میں مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے ملک و قوم کا نام روشن کرنا ہے، اس کو ترقی کی منازل پہ لے کے جانا ہے۔ تو آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو تا قیامت خوش اور آباد رکھے۔ ندیم صاحب آپ سے بھی اجازت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ترقی دے، عزت دے، تندرستی دے اور آپ ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ سامعین، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ بشرط زندگی پھر کسی اور مقام پہ کسی اور شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے ملک کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہیں گے، اللہ نگہبان۔